یہ ہے ایج مشاعرہ میڈیا 96۔ اور آج میں آپ سب کے سامنے ایک اہم موضوع پر بات کرنے آئی ہوں جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جہیز نظام۔ یہ قدیم رسم جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، خواتین کی زندگیوں کو بڑا دباؤ ڈالتا ہے اور ان کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے۔ بڑھتی ہوئی جہیز کی لعنت تو دیکھیے، بڑھتی ہوئی جہیز کی لعنت تو دیکھیے، دیتا ہے باپ بیٹی کو شوہر خرید کر۔ سامعین کرام، اس نظام نے خواتین کی زندگیوں پر بڑا اس نظام نے خواتین کی زندگی کو مشکلات اور تنازعات سے بھر دیا ہے اور ان کے متعلق ہر فرد کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ نظام لایا کس نے؟ یہ نظام آیا کہاں سے؟ کیا اسلام نے ہم سے اس نظام کو متعارف کروایا ہے؟ نہیں، اسلام میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ حتیٰ کہ قرآن اور حدیث کی رہنمائی میں ہم دیکھیں تو لڑکیوں کو مہر دینے کی بات کی گئی ہے، نہ کہ ان سے لینے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور بیوی کے رشتوں کو دنیا کا سب سے پاک رشتہ بتایا ہے۔ پھر اس پاک رشتے میں بھید بھاؤ کیوں؟ اس پاک رشتے میں مول بھاؤ کیسا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ نظام پورے ملک میں غیر قانونی ہے، باوجود اس کے لوگ اسے چھپ کر لیتے ہیں، اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ جہیز کیوں لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جہیز لیں گے نہیں تو ہم دیں گے کیسے؟ تو میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اولاد کوئی جانور تو نہیں، گھوڑے بیل تو نہیں کہ ان کا سودا کیا جائے؟ یہ تو نہایت ہی شرم کی بات ہے۔ جب جہیز لینا اور دینا دونوں غلط ہے تو پھر ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جس نے اس کو اب تک برقرار رکھا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے تعلیم کی کمی۔ اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو برابر کی تعلیم دینی ہوگی۔ ہمیں لڑکوں کو پڑھا لکھا کر اتنا کامیاب بنانا ہوگا کہ انہیں جہیز لینے کی نوبت نہ آئے، اور لڑکیوں کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنانا ہوگا کہ انہیں جہیز دینے کی نوبت نہ آئے۔ دوسری چیز ہے لڑکیوں کے اندر کمی ہونا، جیسے کہ لڑکی موٹی بہت ہے، لڑکی لمبی نہیں ہے، لڑکی بوڑھی نہیں ہے۔ جب ایسی کوئی کمی لڑکیوں کے اندر ہوتی ہے تو لڑکے والے اس کے عوض میں جہیز کی مانگ کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی ظاہری بناوٹ بس چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، اصل خوبی جو اس کی شخصیت کو ابھارتی ہے وہ ہے تعلیم، اس کی سیرت اور اس کی سمجھ۔ انسان دکھنے میں جیسا بھی ہو اس پر اس کا کوئی اختیار نہیں، لیکن اپنی سیرت کو سنوارنا اور ایک اچھی شخصیت بننا اس کے بس میں ہے۔ اور اگلی چیز ہے لالچ، جس نے اس کو اب تک برقرار رکھا ہے۔ جب ہم کہیں شادی میں جاتے ہیں اور ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ لڑکی والے نے تو بہت جہیز دیا ہے، ہمارے من میں بھی ایک لالچ پیدا ہوتی ہے۔ ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کی شادی میں بھر بھر کر جہیز لیں گے۔ تو اس لالچ کو ہمیں اپنے من سے نکال پھینکنا ہوگا، تبھی اس گھٹیا رسم کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن اس کی ذمہ داری لے گا کون؟ آپ اور ہم۔ جی ہاں، اس گھٹیا رسم کو فروغ بھی ہم نے اور آپ نے مل کر دیا ہے، اس لیے ختم کرنے کی ذمہ داری بھی ہم اور آپ لیں گے۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم نہ جہیز لیں گے اور نہ جہیز دیں گے۔ کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں۔ اپلوڈر محمد سمیع اللہ 70 61 57 21 40 موبائل نمبر سے رابطہ کریں۔